زبان و افسانے کی، اردو فکشن کی آبرو کہلاتے ہیں۔ قاضی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی۔ شکریہ آپ کا۔ ہمارے سامعین کی جانکاری کے لیے ذرا سا ہم آپ کی زندگی سے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہیں گے۔ شوق سے۔ آپ کی پیدائش اور پرورش کہاں ہوئی؟ ضلع سیتاپور سے 16 میل پہ قصبہ ہے مچریٹا، میں وہیں پیدا ہوا، وہی میں نے اول دوم تک پڑھا۔ اس کے بعد میں سیتاپور آ گیا اپنے ماموں کے پاس۔ جی۔ سیتاپور میں راجہ رغبتدار کالج سے میں نے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کیا۔ جی۔ اس کے بعد میں 1950 میں انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی آ گیا۔ یہاں میں نے بی آنرس کیا فرسٹ کلاس فرسٹ میں، پھر ایم اے کیا، اس میں بھی ٹاپ کیا میں نے، فیکلٹی کا گولڈ میڈل ہے میرے پاس۔ لیکن وہاں کوئی اسکالرشپ نہیں تھا اس وقت، جی، اس لیے مجھے علی گڑھ جانا پڑا۔ وہاں مجھے فیلوشپ مل گئی 1955 میں۔ جی۔ وہی میں نے ریسرچ کی، 57 میں مجھے ڈگری مل گئی پی ایچ ڈی کی۔ لیکچرر میں ہو گیا تھا 56 میں۔ جی۔ اگست یا ستمبر 56 میں میں لیکچرر ہو گیا تھا۔ تو وہ آپ کا جو عملی زندگی کا آغاز ہوا وہ علی گڑھ ہی سے؟ بالکل علی گڑھ سے ہوا۔ ویسے قلمی زندگی کے سلسلے میں یہ بات اب کہہ رہا ہوں کہ 1946 میں میرا ایک افسانہ چھپا تھا، اندھا۔ جی۔ لکھنؤ سے ایک میگزین نکلتا تھا جواب، اس کے ایڈیٹر تھے شارب لکھنوی۔ جی۔ انہوں نے ایڈیٹوریل نوٹ کے ساتھ اسے چھاپا تھا، وہ میری پہلی کہانی تھی۔ جی۔ اور اسی بنا پر علی گڑھ نے 1996 میں میری گولڈن جوبلی بہت دھوم سے منائی تھی۔ اچھا۔ جنوادی لیکھک سنگھ نے۔ تو لکھنا پڑھنا تو شروع ہو چکا تھا 8ویں سے 7ویں سے۔ جی۔ افسانہ بھی ظاہر 8ویں میں تھا میں، اور شاعری بھی کرتا تھا۔ جی۔ بہت دنوں تک شعر کہے، بلکہ میرے دوستوں اور شاگردوں کو میرے شعر یاد ہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا، تو افسانہ آپ نے پہلے لکھا یا شعر پہلے؟ نہیں، پہلے تو میں نے شعر کہا۔ اچھا۔ بہت ٹوٹے پھوٹے ہوں گے وہ، جی، لیکن بہرحال شعر کہے میں نے، وہ مشاعرے بھی پڑھے جی، لوکل، لکھنؤ میں بھی پڑھا میں نے۔ اور لیکن باقاعدہ جب میں لکھنؤ یونیورسٹی آیا تو وہاں میرے استاد تھے جو خدا کے فضل سے زندہ ہیں، جی، پروفیسر نور الحسن ہاشمی صاحب۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تم نثر کی طرف توجہ دو۔ تو انہی کے اکسانے پر میں نے ایک ناول لکھا تھا، پہلا ناول میرا وہی لکھا گیا جب میں ایم اے پریویس میں پڑھتا تھا، جی، شکست کی آواز۔ اچھا۔ اب وہ ہندی والوں نے اس کو نام بدل دیا، اس کا پہلا اور آخری خط کے نام سے ترجمہ کیا اس کا۔ جی۔ الہ آباد سے چھپا وہ۔ اچھا۔ دوارکا بابو ہیں، ان کا پریس ہے، انہوں نے چھاپا ہے۔ تو اس کے بعد سے میں ناول ہی میں آ گیا، افسانہ اور ناول۔ جی۔ شاعری چھوڑ دی۔ یہ تو قلمی زندگی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے عملی زندگی چلتی رہی، تدریس کے کام رہے شروع سے آخر تک۔ شروع سے آخر تک۔ تو اس سے آپ نے کیسے نبھایا؟ تھوڑا سا اس پہ کچھ۔ اس میں چونکہ میں تدریس کو ایک شوق تھا مجھے، جی، تو میرے لیے کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی۔ جی۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ شروع ہی سے میری شہرت ہو گئی تھی اچھے ٹیچر کی، تو اس شہرت کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے وقت دینا پڑتا تھا۔ اگر خراب ٹیچر کی حیثیت رہتی میری، جی، تو مجھے بہت وقت ملتا لکھنے کے لیے، لیکن اس آبروبندی کو برقرار رکھنا وقت کا بہت صرف کرنا پڑتا تھا، اس کے لیے وقت۔ تاہم مجھے کوئی زحمت نہیں ہوتی تھی، میں عام طور پر رات میں لکھا کرتا تھا۔ جی۔ اب بھی میں رات میں لکھتا ہوں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی۔ جی۔ دن میں مجھ سے کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اچھا۔ تو رات میں ایڈجسٹ کر لیا تھا میں نے اپنے گھر والوں سے بھی، تو رات میں عموماً 1-2 بجے تک میں پڑھتا لکھتا تھا۔ شروع میں جو آپ کے قلم کا
ابتدائی دور رہا ہے جی، اس میں کون سے ایسے رائٹرز تھے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا؟ دیکھیے میں بہت اس معاملے میں کئی لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، جی، الہ آباد میں بھی اور پاکستان میں بھی. میں ٹالستائے جی، اور چیخوف و پاسا کے علاوہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، جی، نہ مجھ پر کسی کا اثر ہے الحمدللہ. جی، ابھی اردو کے بعض ترقی پسند نقاد جو ہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں، صرف تقریر کرتے ہیں، جیسے ہمارے سید محمد عقیل. اب ان کا خیال ہے، مجھ سے کہا انہوں نے کہ آپ کے اوپر قرۃ العین حیدر کا اثر ہے. تو میں نے کہا بھائی ان سے پوچھ لیجیے آپ کتنا اثر ہے میرے اوپر. جی، اور دیہات پر انہوں نے تو کچھ لکھا نہیں. جی، اور میرے ابتدائی ناول اور افسانے سب دیہات پر ہیں. جی، تو یہ تو آپ کے یہاں بنا لیا جاتا ہے. اردو والوں میں جو بدقسمتی ہے فکشن کے سلسلے میں، جی، 27 سال پہلے میں نے کہا تھا، بلکہ آج 27 سال بھی نہیں، بہت دن ہو گئے، 31 سال ہو گئے ہوں گے، کہ تنقید نے افسانے کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کہ کئی نے آرام کے ساتھ کیا تھا. جی، اس پر میں اب بھی قائم ہوں. حالانکہ کچھ کتابیں افسانے اور ناول پہ آئی ہیں، لیکن اردو میں اب جب سے اکیڈمیز بنی ہیں، جی، کتابوں کا چھپنا نہیں ہے، بلکہ وہ چیک بنانے کا مسئلہ ہے. جی، جی، بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کو فکشن سے کوئی دلچسپی نہیں، جی، لیکن ان کی کتابیں فکشن پہ آ رہی ہیں دھڑا دھڑ، جی، انعام بھی مل رہا ہے. میں اس کی ورکنگ سے بھی واقف ہوں، اس لیے میں بھی رہ چکا ہوں ججوت. جی، جب میں چیئرمین تھا تو مجھے مجبوراً جانا پڑتا تھا. جی، اس سے پہلے مجھے بلایا گیا، میں گیا نہیں. تو وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 90 کتابوں کو انعام دینا ہے، جی، روپیہ ہے. اب اگر 90 کے بجائے 50 کو دی جائے تو روپیہ لیپس ہو جائے گا. جی، تو اس گناہ میں بھی شریک رہا ہوں کہ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، لیپس نہیں ہونا چاہیے. جی، یہ ذکر اس لیے آیا کہ بہت سی کتابیں ہیں جو ناقابل احترام ہیں. اس میں کچھ عقیل صاحب کی کتاب بھی ہے جو ناول پہ ہے، اچھا، بالکل بکواس، کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ناول کے آرٹ کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں. ابھی افسانے کی جو کتابیں میں نے دیکھی، مہندی جعفر اور کون اس کو پڑھ کے احساس ہوا کہ جیسے صاحب ان محترم نے کسی مشہور افسانہ نگار کے مشہور افسانے پڑھے ہی نہیں. جی، کہیں سے کوئی کمزور افسانہ کسی رسالے میں دیکھ لیا اور اپنے لکھ دیا. جی، یہ شرف بھی عام طور پر ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے افسانے پر ایک عمر گزاری ہو، کم از کم 30-40 برس پڑھا لکھا ہو. جی، تب وہ ناول لکھیں، ناول پر تنقید لکھیں یا افسانہ لکھیں، افسانے پر تنقید لکھیں تو پڑھنے والے کو بھی لطف آئے، جی، اس سے کچھ وہ حاصل کرے، گائیڈنس ملے اسے. جی، ہوتا یہ ہے کہ اب کتاب نہیں ہے اور ان کا ہم کتاب لکھیں اور 15-20 افسانہ نگاروں کے مجموعے لائبریری سے لے لیے. جی، اور ادھر ادھر سے جو رائے موجود ہے، جی، جو رائے ہماری تنقید کے بارے میں دوسری زبانوں کے لوگ دیتے ہیں، وہ بڑی حد تک صحیح ہے. اردو میں بھی فکشن کی تنقید تو ہے ہی نہیں. جی، وہ تو خیر شاعری کی تنقید کو بھی نہیں مانتے، جی، لیکن ہم شاعری کی تنقید کو مانتے ہیں. شاعری کی تنقید ہے ہمارے یہاں، ایسا نہیں ہے. جی، ہو سکتا ہے لیول وہ نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری سب سے کمزور صنف ہو ناول اور افسانہ اور شاعری اور نظم اور غزل کے مقابلے میں. جی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال تنقید ہے. ہاں، افسانے کی تنقید کا ابھی تک وجود نہیں ہے، بہت شدھ بدھ معمولی، اور جو ہے وہ تاثراتی ہے. جی، اصل سے میں مثال دوں آپ کو، شمس الرحمن فاروقی جی، ظاہر جدیدیت کے امام کہے جاتے ہیں. جی، آپ ان کی تنقید دیکھ لیجئے، فلاں آدمی بادشاہ ہے اور فلاں آدمی یہ ہے اور فلاں آدمی اس کے یہاں اس کا عرفان ہے، اس کا وہی جملے جو انہوں نے مسٹر ایکس کے لیے لکھے ہیں، جی، وہی آگے چل کے 4-5 برس کے بعد مسٹر وائی کے لیے مل جاتے ہیں. تو یہ تنقید کہا گئی ہے. جی، تنقید سے تو ہم ادب لوگ الگ الگ لوگوں کو پہچانے، جی، جس طرح ہمارے چہرے الگ ہیں، ہماری شخصیتیں الگ ہیں، جی. اسی طرح ہمارے قلم الگ ہیں. یہاں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے
کہ نقاد جیسا بھی ہوتا ہے کس حد تک افسانہ نگار یا تخلیق کار کو وہ متاثر کرتا ہے یا متاثر ہونا چاہیے تخلیق کار کو؟ میرے خیال میں کمزور تخلیق کار جو ہوتے ہیں جی وہ تنقید کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو طاقتور فنکار ہوتے ہیں تنقید ان کے پیچھے چلتی ہے. جی. اور میں تو اس کو انتہائی توہین سمجھتا ہوں جی کہ کسی نقاد کے رائے کے کا میں اتنا اثر لوں خدا نخواستہ جی کہ مجھ پر عمل کروں. میں تنقید کو اس طرح پڑھتا ہوں جیسے کلاس روم میں نے ایک لیکچر دیا، کچھ ناسمجھ لڑکوں نے سوالات کیے، کچھ سمجھدار لڑکوں نے سوالات کیے. جی. ناسمجھ لڑکوں کے سوالات کو میں نے اسنپ کر دیا یا کہا کہ کلاس کے بعد مجھے ملو. سمجھدار لڑکوں کے سوالات کے جوابات دیے. جی. اس سے زیادہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا، اور میرا خیال دینا بھی نہیں چاہیے. جی. سب سے پہلے تخلیق ہے. جی. اگر تخلیق ہی نہیں ہے تو تنقید کہاں سے پیدا ہوگی؟ جی. مقدمہ شعر و شاعری ہماری پہلی بنیادی تنقیدی کتاب کہی جاتی ہے. تو اگر غالب وغیرہ نہ ہوتے جی تو کہاں سے وجود میں آتے؟ یقینا. تو یہ تو ہمارے جو لکھنے والے ہیں تخلیق کار جو ہیں یہ ان کا احساس کمتری ہے یا ان کو اپنے قلم پر اعتماد نہیں ہے جو وہ تنقید نگاروں کے پیچھے جلوس بنا کے چلتے ہیں اور اپنے اوپر کچھ لکھواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری تعریف کریں. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اور ان کے حشر سے بھی واقف، اس لیے کہ کوئی بہت بڑے نقاد ہوں. جی. ارسطو صاحب ہی کیوں نہ ہو. جی. ارسطو صاحب فرض کیجئے یہاں زندہ ہوتے آج، وہ میرے یا آپ کے بارے میں لکھ دیتے کہ صاحب یہ روئے زمین کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں. جی. تو پڑھنے والے صرف مسکراتے. جی. تو بھائی ارسطو صاحب نے ایک تاثراتی جملہ کہا ہے، کوئی حوالہ تو دیا. یہ افسانہ کیوں خراب ہے یہ بتائیے، یہ ناول کیوں خراب ہے یہ بتائیے، یہ ناول کیوں اچھا ہے ہم کو یہ بتائیے. ہم آپ کی رائے اس کے علاوہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے. بہت عمدہ ہے، یہ کوئی مقبول نہیں، یہ کوئی حلوائی کی دکان نہیں ہے کہ جلیبی بہت اچھی ہے اور امرتی بہت اچھی ہے. یہ ادب ہے. اس میں آپ یہ بتائیے کہ یہاں خامی ہے یہاں غلطی ہے کیوں، کیسے ہو جائے یہ بھی بتائیے. اگر آپ کو نقاد ہونے کا دعویٰ ہے کیا کہ آپ نقاد ہونے کا دعویٰ ہی مت کیجیے، مبصر بن جائیے، تبصرہ نگار بن جائیے، مقدمہ نگار بن جائیے، بہت سی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن لکھنے کا شوق ہی ہے تو روشنائی کا زیاں اور کاغذ کا زیاں ہی اگر مقصود ہے تو وہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں. تنقید کیوں نہیں کریں؟ تنقید جو آپ لکھیں گے تو آپ سے سوال کریں گے. اس میں کہیں پتہ نہیں چلتا کہ ناول کیوں اچھا ہے، یہ ناول کیوں خراب ہے، ہمیں یہ بتائیے. اچھا قاری صاحب، جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک نقاد موجود ہوتا ہے. آپ نے ابھی تک جتنی بھی تخلیقات منظر عام پہ آئی ہیں آپ کی، اس میں آپ اپنے بحیثیت خود نقاد بن کے آپ نے اپنی کن کن چیزوں کو ڈسکارڈ کیا، کن چیزوں کو اپریشیٹ کیا؟ اور ڈسکارڈ تو میں نے شاعری کی ہے. جی. اس میں مجھے احساس ہوا تھا کہ میں تو جوش بن سکتا ہوں نہ فراق. جی. یہی ہمارے زمانے میں سب سے بڑے شاعر تھے. اگر کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے، میں کوئی یہ الیکشن کا مدعا تو ہے نہیں کہ ووٹ کس کے پاس ہے. میری رائے ہے، مجھے اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. میری رائے نہیں جو بڑے شاعر تھے. اس کے بعد دوسرے لوگ ہیں. جی. تو ہم یہ نہیں بن سکتے تو کچھ اور بنے. اس لیے میں نے ناول پہ زیادہ توجہ دی. میرا خیال ہے کہ مجھے خالد ابن ولید پر فخر ہے مجھے اپنے ناولس میں. دانشگاہ میں محنت بہت ہے، آرٹسٹری بہت ہے. سراج الدین میں بھی محنت بہت ہے اور سپرجیتا میں بھی ہے. لیکن خالد بن ولید میں محنت تو خیر کرنا ہی پڑتی ہے. جو آپ تاریخ پہ لکھیں گے تاریخی ناول اور عام ناول کا فرق ہی یہی ہے کہ عام ناول میں تو آپ باؤنڈریز لگا سکتے ہیں، وہاں باؤنڈری نہیں لگا سکتے. میں شاید اردو کا پہلا تاریخی ناول نگار ہوں
جو اپنی تاریخی ناولوں کے ایک سطر کے لیے عدالت تاریخ کے سامنے جواب دی ہے، یہ میں آج سے 30 برس پہلے دعویٰ کر چکا ہوں اور میں اس دعوے پر قائم ہوں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا ناول نگار تاریخی نہیں ہے جس نے یہ دعویٰ کیا۔ آپ کا سب سے بڑا ناول نگار کون ہے؟ شرح۔ شرح کے ناول پر یہ پتہ نہیں چلتا یہ کس ملک کے ہیں، ترکی کے بھی، لبنان کے بھی، سیریا کے بھی، ایران کے بھی، عرب کے بھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت تنازع سے لکھا نہیں، ہم نے اس تنازع سے لکھا کہ ہمارے ناول پہچانے گئے اور الحمد للہ پہچانے جاتے ہیں، یو ایس ملتے ہیں، وہی آپ کو آبا ملے گی، وہی ڈیکوریشن ملے گا، وہی لباس ملے گا، جی وہی ان کا رہن سہن ملے گا، اور اگر نہیں ملتا ہے تو ناکام ہے، جی صاف، اس کے درمیان میں کچھ نہیں۔ قاضی صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ ناول جو عام ناول ہوتا ہے اور تاریخی ناول ان دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے، اس میں باؤنڈیشنز ہوتی ہیں اور لکھنے والے پہ ایک طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے۔ آپ نے تاریخی ناول لکھنے کا ہی فیلڈ کیوں چنا؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں عزیزم جو ہم کہہ نہیں پاتے، مجھے ان باتوں کو ہم تاریخ کے کندھے پر بندوق چلاتے ہیں ان باتوں کے لیے، مثلا زبان کا مسئلہ صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لیجیے، آپ کو پورے ہندوستان کی پرابلم، اردو کی پرابلم، مسلمانوں کی پرابلم سبق مل جائے گی۔ بھائی چارہ اور گنگا جمنی تہذیب جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، معلوم نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دارسی کو مل جائے گا شروع سے آخر تک۔ مجھے پھر جہاں تک مذہبی تحبت جو ہے آیا ہوا ہے، اس کو پوری طرح سمجھنا ہے اگر تو خالد نوری پڑھ لیجیے، مجھے سارے مسائل آ جائیں گے۔ ان مسائل کو میں اپنے غیر تاریخی ناولوں میں بیان نہیں کر پاتا، اس میں نے راستہ کیا۔ میرا کوئی ناول نہیں ہے جس میں آج کی زندگی موجود نہ ہو، اگر کوئی صاحب یہ ثابت کر دیں تو میں ناول کو کھول دوں گا۔ میں لکھتا ہی اس لیے ہوں کہ میں جو بات عام ناولوں میں کھل کر نہیں کہہ سکتا تو میں دھڑے سے وہاں کہتا ہوں۔ آپ نے بہت سے ناول لکھے اور بہت سے افسانے لکھے اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کو شہرت بھی اور عظمت بھی اس اعتبار سے ملی ہے، آپ اس سے کتنے مطمئن ہوئے؟ دیکھیے ایسا ہے، ہمارے نقاد جو ہیں وہ تناسان ہیں، اور بلکہ اس لفظ کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ تناسان بھی کم ہے، یہاں یہ ضرورتاً تنقید لکھتے ہیں، اور تنقید کو بھی ضرورتاً نہیں لکھی جاتی۔ تنقید اور تخلیق کو اگر ایک ہی صف میں جو صاحب رکھنے پر اصرار کرتے ہیں تو ان کا تصور یہی ہوگا کہ وہ مجبور ہو جائے لکھنے کے لیے، جیسے ہم کچھ لکھنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں تبھی تو لکھتے ہیں، دو برس کچھ نہیں لکھتے، 3 برس کچھ نہیں لکھتے۔ تو جب مجبور ہو گیا تنقید لکھنے کے لیے، تب آپ جس کو کہتے ہیں خون جگر کا صرف کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، رات رات بھر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، چکن پریز کو پڑھتے ہیں، ہم اثروں کی اور اس میں کیا چیزیں مشترک ہیں اور کیا نہیں ہیں ان کی جستجو کرتے ہیں، تب آپ تنقید کا ایک کتاب ایک مضمون اس طرح لکھتے ہیں جس میں حق ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک سیمینار ہے علی میں ناول پہ، ہم نے غازی رحمان سے کہا کہ بھائی آپ آ جائیے، ہمیں جو غازی رحمان سے ملاقات کرنا ہے، ملنا ہے، کرنے کا ایک مضمون بھی لکھ دیا، غازی رحمان نے ایک مضمون بھی لکھ لیا، یہ چھپ بھی کیا، اب وہ نقاد بھی ہو گئے، لیکن در حقیقت وہ مضمون تنقید کے حق کو ادا کرنے کے لیے نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے علی گڑھ میں اپنے استادوں سے، اپنے
دوستوں سے ملاقات کی خاطر ویزا کے طور پر یہ مضمون استعمال کیا. مجھے کہنا چاہتا ہوں دائرہ فکر کے بارے میں چونکہ وہ انڈین ہے اور پہلے سے آپ کو کچھ معلوم ہے اس کے بارے میں, کچھ پڑھ رکھا ہے, رجسٹری آپ کے پاس سبجیکٹ بی اے میں رہا ہے تو آپ نے بہت کچھ پڑھ رکھا ہوگا. تو اس کی جو فضا ہے وہ مانوس ہے. خالد بن ولید بہت دور ہے ہم سے اور ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں, اس شہر کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. اس لیے ہمیں وہ لذت نہیں ملتی جو یہاں ملتی ہے. تو اسے میرا قسم عہد کا قسم ہے اور یہ مجھے معلوم ہے. میں ایسا نہیں کہ مجھے معلوم تھا اور معلوم ہے. اس کے باوجود میں اپنی بات کہتا ہوں. اچھا, افسانوں میں آپ نے بے شمار افسانے لکھے, افسانوں میں کون سے افسانے ایسے ہیں جو آپ کو عزیز ہیں؟ افسانوں میں جیسے نام تو بہت دیا جاتا ہے ٹیچر بنتا ہے لیکن مجھے بہت عزیز نہیں ہے. افسانہ ہے بس لیکن مالکت ہے. جیسے یا سات سلام ہے یا آنکھیں ہے, اس قبیل کے افسانے مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اس میں میں نے محنت بھی زیادہ کی ہے اور ان کا تاثر بھی ہے اور پڑھنے والے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. خطوط بھی میرے پاس ہیں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں, ان میں بھی انہیں افسانوں کا ذکر کچھ لوگوں نے کیا ہے. اور کھاکا اور اس قسم کے جو افسانے ہیں گاؤں کے ان کی تاریخ جو لوگوں نے کی ہے لیکن ان میں وہ بات نہیں ہے, شدت نہیں ہے, شدت تاثر نہیں ہے. عزیزم ایسا ہے کہ یہ ٹرینڈ بھی چلا نہیں ہے, چلایا گیا ہے. جی, ہم تو شروع سے کہتے رہے, مخالفت کرتے رہے, نقصان اٹھاتے رہے. ہاں ہم نے نقصان بھی اٹھایا کہ جدیدیت کے نام پر جو تجریدی اور علامتی وغیرہ وغیرہ تنہائی پر کتابوں افسانے لکھے جا رہے ہیں, یہ افسانے بہت معمولی ہیں اور بکواس. افسانہ اس وقت تک افسانہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں کلاسیکل ٹریڈیشنل افسانے کی خصوصیات موجود نہ ہوں. جی, ان کی موجودگی کے ساتھ ساتھ آپ اور بہت سی چیزیں لا سکتے ہیں. جی, لیکن بالکل ان کو نگیٹ کر دینے سے اب سب وہی کہنے لگے کہ ہاں کہانی میں کہانی ہونی چاہیے, افسانے میں افسانہ ہونی چاہیے. جی, فاروق صاحب بھی فرماتے ہیں اور نارنگ صاحب بھی فرماتے ہیں. جی, یہی وہ لوگ بہت نمایاں تھے کہ بھائی افسانے میں تو یہ ہونا نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب تھوڑا سا تو میں کہتا تو ہوں کہ میں خدا کے فضل سے بالکل متاثر نہیں ہوں. جی, لیکن جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کہیں میں متاثر ہو جاتا ہوں. جی, مثلا مجھے اپنے شاگردوں کے افسانے دوسروں سے بہت اچھے لگتے ہیں, جس میں آپ بھی شامل ہیں. جی, شکریہ. اشرف ہے, ہمارا پیغام ہے, جی, طارق ہے, ابن کمل ہیں, شارق ہے. جی, اب ان لوگوں کے جو افسانے ہیں ان کو آپ پڑھیے. اور بھی ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ میں پکڑا ہوا آیا ہوں, میں تیار ہو کے تو آیا نہیں تھا. جی, آپ نے مجھ سے کہا, میں چلا آیا. اور بھی لوگ ہیں. جی, اب جیسے کہا جاتا ہے کہ صاحب میں نام نہیں لینا چاہتا, فلاں علاقے کے فلاں فلاں افسانہ نگار, آپ افسانوں کو نکالیے, دے آر ناٹ ریڈیبل, پڑھے نہیں جاتے. جی, بھائی افسانے کے لیے تو بنیادی شرط ہے کہ ہم آپ سے صرف ایک لائسنس مانگتے ہیں کہ آپ افسانہ شروع کر دیجیے. جی, باقی اس کو ختم کرانا ہماری ذمہ داری ہے. جی, اور اگر ہم اس افسانے کو ختم نہیں کرا پاتے تو ہم افسانہ نگار نہیں ہیں. تو جب آپ افسانہ پڑھانے پر ہی قاری کو رضامند نہیں کر پاتے جی, تو وہ افسانہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کی تحریر میں رس ہونا چاہیے. جی, وہ کیسے ہوگا؟ آپ موضوع آپ کو آپ نہیں جانتے, جی,
بھائی یورپ میں دوسری جنگ عظیم ہوئی، جی آکوپیشن آرمیز نے لاکھوں بچے پیدا کیے جن کی پرورش گورنمنٹ نے کی، اور وہ بیچارے جوان ہوئے، ان میں سے کوئی افسانہ نگار ہوا یا اس پر کسی نے کوئی ہیرو بنایا، کسی کو ساتھ نے کامو نے، جی دوسرے لوگوں نے، ہیمنگوے نے، تو وہ تو تنہا تھے. جی یا اڑیسہ میں باڑھ آئی ہے، جی اس میں سینکڑوں ہزاروں لڑکا جی برباد ہو گیا، خاندان تباہ ہو گئے. جی اب ان میں جو لڑکے نکلیں گے وہ جانتے ہیں کہ تنہائی کا کرب کیا ہے، جی وہ جب لکھیں گے تو اس میں تاثیر ہوگی. دیکھیے تنہائی کی قسمیں ہیں، جی انٹلیکچوئل تنہائی بالکل الگ چیز ہے، اور جس تنہائی پر آپ کے ادب میں افسانے لکھے گئے وہ تنہائی دوسری. انٹلیکچوئل تنہائی تو میر کے یہاں بھی ہے، سودا کے یہاں بھی ہے، غالب کے یہاں بھی ہے، انیس کے یہاں بھی ہے، اقبال کے یہاں بھی ہے، سب کے یہاں ہے، وہ تو ہوگی. میں اس تنہائی کا ذکر کر رہا ہوں جس پر جناب نے، یعنی جناب مطلب آپ نے نہیں یا میں نے نہیں، بہت سے افسانے موجود ہیں. جی اس تنہائی کا ذکر کر رہا ہوں. وہ مانگے کی تنہائی ہے، جی جس کو آپ نے بھوگا نہیں ہے، جسے آپ نے برداشت نہیں کیا، جی جسے آپ سمجھے نہیں اور آپ لکھتے نقل میں لکھتے چلے جائیں. جی میں اس کے خلاف ہوں. جی آخر میں ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہتا ہوں جی شوق کہ زبان یہ کس حد تک افسانے پہ حاوی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان، یا میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے مخملی زبان، ریشمی زبان وغیرہ وغیرہ، میں سنتا رہتا ہوں. جی جی یہ وہ لوگ ہیں جو زبان لکھنا جانتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی محمد فضل آزاد کی زبان کو کیا کہیں گے آپ؟ مخملی کی ریشمی. ابوالکلام کو کیا کہیں گے آپ؟ رتن ناتھ سرشار کو کیا کہیں گے آپ؟ جی زبان جو ہے وہ موضوع کے بیچ سے پھوٹتی ہے، یہ سمجھ لیجیے. جی آپ جس ٹاپک پر لکھیں گے آپ کو ویسی زبان دینی پڑے گی. آپ لکھ رہے ہیں فقیر پر جی اور بول رہے ہیں ماں دولت، جی تو ظاہر مجرا خیز ہے. جی اسی طرح اکبر صدیق ذرا حقہ لے آئیے، مجرا خیز ہے. جی تو زبان کو نہ تو ٹیبو بنانا چاہیے، جی نہ چونکہ آپ نہیں لکھ پاتے ہیں اس لیے بھائی آپ لٹھا بناتے ہیں، لٹھے کے بڑے اشتہار آتے ہیں. جی شکریہ پروفیسر قاضی عبدالستار، آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو اور ہمارے سامعین کو اپنے بارے میں اور افسانے کے بارے میں، ناول کے بارے میں اتنی اچھی جانکاری فراہم فرمائی. ہم آپ کے شکر گزار. تھینک یو.